بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور وہ آخری زمانے میں ہوگا، لیکن آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور کب ہوگا یہ غیب کا علم ہے اور یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن نصوص جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں اور آخری زمانے میں ظہور مہدی سے پہلے جو نشانیاں بیان ہوئی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ موجودہ دور ہی ہے، لیکن یہ بات نقط و قطعی ہے، نہ اس پر جزم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان غیب کی باتوں سے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اور احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم یعنی احادیث کی تطبیق اپنے دور کے مطابق کریں اور اس تناظر میں جو صحیح راہ ہے وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ تو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے امام مہدی کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم ہوگا جو امام مہدی کو لانے میں اور امام مہدی کے ظہور میں اس کا عملی کردار ہوگا، اور یہی تنظیم خلافت مقدسہ کی شکل میں وہ ابھرے گا، اور اس کی ابتدا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا شروع ہوگا، اور امام مہدی اور اس کا ایک ساتھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی طرح وہ بھاگے گا، مکہ اور مدینہ سے بھاگے گا اپنے شہر کی طرف، اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ راز لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور وہ قریب ہے، اور اس طرح امام مہدی کے دوستوں کو اپنے دوسرے دوستوں سے اندازہ ہوگا، اور اس دوران امام مہدی کے ساتھ بہت سے ساتھی مل جائیں گے۔ لیکن امام مہدی سے متعلق احادیث کے بارے میں اور امام مہدی سے متعلق تنظیم کے بارے میں اگر احادیث کے تناظر میں ہم دیکھ لیں تو ایک ربانی اشارہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتانے میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اور امام مہدی کے لیے بھی اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی، کہ وہ زمانہ کب قریب ہوگا تاکہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس واقعے میں اور خلافت کے دوبارہ احیاء میں وہ عملی کردار ادا کرے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا جو حدیث میں فتنۃ الشام کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ شام کے علاقے میں ایک فتنہ اٹھے گا، اور وہ فتنہ بچوں کے یعنی کھیل سے شروع ہوتا ہوا آئے گا، اور اس زمانے میں ایک سرخ بادشاہ ہوگا اصحب نامی، جس کا لقب اصحب ہوگا، یعنی وہ سرخ ہوگا، اور حدیث میں اس کی سفیانی کی طرف اشارہ ہے، بعض آثار میں اس کو اصحب کہا گیا ہے۔ اور اس جنگ میں، شام کے اس جنگ میں، امت کے جو بڑے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے بڑے دشمن جیسے کہ یہود اور بڑے عیسائی ممالک، وہ اس جنگ میں کودیں گے، اور اس دوران یعنی مسلمانوں کا جو مخالف لشکر ہوگا وہ فلسطین کا ہر جانب سے احاطہ کرے گا، اور مسلمانوں کی عسکری قوت وہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی، اور یعنی بیت المقدس اور اس کے گرد و پیش علاقے ان پر عیسائیوں کا اور یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خلاف عظیم بڑے بڑے حملے ہوں گے، اور یعنی مسلمان اس دوران بیت المقدس کی آزادی کے لیے امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ لیکن امام مہدی کا جو سب سے بڑا دشمن ہوگا وہ سفیانی ہوگا، جس کو حدیث کے آثار میں سفیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور
اور حدیث میں یہ بھی ہے، بلکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ یعنی سورہ اسراء میں ہے، سورہ اسراء میں کہ ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اٹل وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہودی وہ بیت المقدس میں وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ یہودیوں کا بیت المقدس میں جمع ہونا اور وہاں بیت المقدس کا آباد ہونا، اور مسلمانوں کا یعنی مسلمانوں کا اس دوران جب بیت المقدس میں یہودی زور پکڑیں گے تو اس دوران مسلمان وہ کمزور ہو جائیں گے، اور بالخصوص یعنی بیت المقدس میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور بالعموم پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس دوران امام مہدی کے ظہور کے لیے ایک جماعت وہ رکن اور مقام کے درمیان امام مہدی کا بیعت کرے گی۔ ایک واقعہ تو یہ ہوگا، اور اس دوران امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں آسمان سے اوپر سے آوازیں آئیں گی، جس کو ہر علاقے والے، ہر زبان والے اپنے زبان میں اس کو یعنی سنیں گے، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آئیں گی۔ نیند والا وہ اٹھے گا، اور جو اٹھا ہوا آدمی ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور لوگ ان آوازوں سے وہ تنگ ہو جائیں گے اور اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور یہ معلومات کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ امام مہدی لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوں گے وہ لوگوں کو یعنی کفر، شرک، ظلم اور یعنی باطل کے ساتھ کھڑا ہونا اور مسلمانوں اور عام لوگوں کی خون بہانے کا دعوت دیں گے۔ امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے وہ امام مہدی کو جانیں گے اس کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے، اور یہ آوازیں جو ہر زبان میں سنی جاتی ہے اور ہر علاقے کے لوگ ان کو اپنی زبان میں سنیں گے، اور سب لوگ اس آوازوں کو سمجھیں گے، تو اس سے بظاہر یہ جو آسمان میں، یہ جو فضا میں یہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اور جو موجودہ انٹرنیٹ نظام ہے، تو اس طریقے سے یہ اس پر بھی صادق آ سکتا ہے۔ لیکن سارے لوگ یہ آسمان میں اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے سے سارے لوگ یہ سوال کریں گے اب ایک دوسرے سے کہ امام مہدی کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ لیکن جو زمانے کا فرعون ہوگا اور جو حجاز کا بادشاہ ہوگا اس زمانے میں، وہ لوگوں کو امام مہدی کے بارے میں وہ معلوم ہونے کا اور امام مہدی کے اہل خاندان کو یعنی ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کو یعنی ختم کرنے کا پلاننگ کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین ان آوازوں کے ذریعے سے امام مہدی کی نصرت کریں گے اور لوگ امام مہدی پر متفق ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح امام مہدی وہ ایک اسلامی نئی اور جدید احیاء خلافت کے لیے خود اپنے لیے راہ ہموار کرے گا۔ لیکن جو لوگ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ آواز سنی ہوگی تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعائیں کریں گے، اور کہ وہ امام مہدی کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی کا دوست بنائے، کیونکہ یہ اس کا زمانہ قریب ہی ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں احادیث پڑھنا اور امام مہدی کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں یعنی تلاش کرنا، اس کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا، یہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، اور یہ آوازوں کے بارے میں بھی بہت سے احادیث ہے۔ ان احادیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان احادیث میں یعنی بعض آوازیں وہ امام مہدی کے بیعت سے پہلے ہیں، بعض آوازیں امام مہدی کے بیعت سے ایک دن پہلے ہیں، بعض آواز امام مہدی کے بیعت کے بعد ہیں۔ لیکن جو احادیث ہے تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ آوازوں سے متعلق جو احادیث ہے وہ تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہے تو یہ بات بے جان نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک حدیث وہ سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ اس میں فرمایا تکون بالشام فتنہ اولها لعب الصبیان، کہ شام میں ایک فتنہ ہوگا جس کی ابتدا بچوں کے کھیل کود سے ہوگی۔ کلما سکنت من جانب طمت من جانب، جب ایک طرف سے وہ فتنہ بند ہونا شروع ہو جائے گا تو دوسری طرف سے وہ کھلے گا۔
فلا تتناہا، اور وہ فتنہ روکنے کا نام نہیں لے گا، وَيَطْلُبُونَ الْمَخْرَجَ فَلَا يَجِدُونَ، اور لوگ اس فتنے سے نکلنے کے لیے راہ تلاش کریں گے لیکن راہ ان کو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ آسمان سے یہ آواز ہوگا کہ الا ان الامیر فلان، کہ تمہارا امیر وہ فلاں آدمی ہے۔ اور ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران اپنے ہاتھوں کو یعنی مٹھی اس کی بند کی تھی اور اس کو کھول دی، اور ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے کہ بس یہی امیر حق ہوگا، یہی امیر حق ہوگا، یہی امام مہدی ہوں گے۔ دوسری روایت ہے وہ بھی سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ اذا نادى مناد من السماء ان الحق فی آل محمد، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ حق اور خلافت کی اہلیت وہ آل محمد میں ہے، یعنی وہ اہل بیت میں ہے، فعند ذلك يظهر المہدی علی افواہ الناس، تو اس طرح لوگوں کی زبانوں پر صرف مہدی کا نام ظاہر ہوگا، اور لوگوں کے دلوں میں امام مہدی کی محبت وہ خون کی طرح وہ پیوست ہو جائے گی اور دوسرے شخص کا ذکر نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث وہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا الا ان الحق فی آل محمد وینادی مناد من الارض الا ان الحق فی آل موسیٰ او قال العباس انا اشک فیہ وانما الصوت الاسفل من الشیطان لیلبس علی الناس، شک ابو عبداللہ نعیم، کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ حق یعنی خلافت کی اہلیت وہ آل محمد میں ہے، اور ایک زمین سے ایک آدمی آواز لگائے گا، ایک آواز زمین سے بھی اٹھے گی کہ حق وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا عباس رضی اللہ عنہ کے پیروکاروں میں سے ہے۔ تو راوی کو شک ہے کہ یہ کون سی آواز یعنی عباس کا نام ہے یا عیسیٰ کا نام ہے، لیکن یہ نیچے والا آواز یہ شیطان کا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ کرنے کے لیے یہ کہے گا۔ جبکہ بعض روایت میں ہے الا ان فلانا قد قتل مظلوما یشک الناس فکم یومئذ من شاک متحیر، اور بعض روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے گا اور لوگوں کو ابتدا میں اس کے قتل کے بارے میں شک ہوگا، لیکن بہت لوگ وہ شک میں اور حیران سرگردان ہوں گے۔ تو یہ شک یہ جو سعودی اور حجاز کا جو علاقہ ہے اس پر جو قبیلہ مسلط ہے اور اس پر حکم یعنی اس پر خلافت اور اس پر بادشاہت کر رہا ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں، آل عیسیٰ اور آل عباس۔ تو عین دونوں میں درمیانہ حرف جو ہے وہ عین یا سین، عین با سین، تو دو نام ہے، تو ایک تو یعنی آل اور عین سین، عباس میں بھی عین سین ہے اور عیسیٰ میں بھی عین سین ہے۔ تو اس طرح یہ اگر اس سے آل سعود مراد لیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور زمین سے جو آوازیں ہیں تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو یہ احادیث میں مختلف قسم کی آوازیں ہیں، جس طرح کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آواز مشہور ہوئی مسلمانوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح شیطان بھی یعنی امام مہدی کے بارے میں آواز لوگوں میں مشہور کرے گا، اور عالمی جو اس کی میڈیا ہے وہ لوگوں میں یہ آوازیں مشہور کرنا شروع کرے گا کہ امام مہدی قتل ہو گیا، یا اس قسم کی باتیں وہ لوگوں میں مشہور کرے گا، یا کہ مہدی نہیں آئے گا۔ جبکہ بعض روایات میں ہے کہ آوازیں یہ امام مہدی سے متعلق آوازیں یہ قتل و قتال کے روکنے کے لیے کہے گا۔ تو اس طرح تو جب امام مہدی سے متعلق یعنی قتال کے بارے میں تو یہ اگر ہم دیکھ لیں تو موجودہ دور میں جو 3 بادشاہ ہیں وہ آپس میں باقاعدہ قتال انہوں نے کی ہے، مطعب بن عبداللہ اور دوسرے جو محمد بن سلمان اور جو محمد بن نائف ہے، تو یہ بیت اللہ میں قتال بھی ہوئی ہے، اور یہ اقتتال یہ جو لڑائی ہے، اور اس سے علاوہ دوسری بھی جو بیت اللہ شریف کے قریب جنگیں ہیں اس کا تذکرہ زیادہ آج کل یعنی ہونا شروع ہو گیا ہے۔
لیکن یہ جو آوازیں ہیں ان میں باہمی فرق ہے، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ آوازیں رمضان کے مہینے میں، بعض میں ہے کہ رجب کے مہینے میں، بعض میں ہے کہ حج کے موسم میں، بعض میں ہے کہ محرم میں، اور بعض میں ہے کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد، جبکہ یہ متعدد آوازیں ہیں اور متعدد یعنی باتیں ہیں۔ تو ظہور مہدی سے پہلے آثار کے تناظر میں یہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو شام کا جنگ، اور دوسرا شام کی جنگ کے بعد امام مہدی کے بارے میں آوازیں، یعنی امام مہدی کے بارے میں ایک قسم کی آوازیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپس میں لوگوں کی آوازیں اور جبریل امین کی آوازیں، انٹرنیٹ کی، اور آپس میں اس کا تذکرہ یہ عام ہو جائے گا۔ تو یہ آسمانی آواز یہ امام مہدی کے یعنی ظہور کے وقت یہ حرم سے شروع ہو کر دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور بعض روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے انصار جو مدینہ منورہ میں ہے وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور جبکہ بعض روایات میں ہے کہ دنیا بھر سے امام مہدی کے بیعت کے لیے لوگ وہ تشریف لائیں گے، اور وہ یعنی امام مہدی کے بیعت کے لیے مکہ مکرمہ میں، اور بعض علماء 7 یا علماء 9 کا تذکرہ بعض حدیث اور آثار میں ملتا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ پہلے سے امام مہدی کی نوازوں کے بعد امام مہدی کے لیے تیاری کو شروع کی ہوگی، اور وہ اس آرزو اور اس امید سے آئے ہوں گے کہ امام مہدی کے میں جو ہے نا وہ امام مہدی کو جان لے اور امام مہدی کے ساتھ بیعت کر لے۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی وہ یعنی اپنی اصل شکل میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ یعنی ایک روپ دھاریں گے، اور ایک روپ میں آئیں گے کہ امام مہدی وہ تدریجاً لوگوں میں ظاہر ہوں گے، یعنی آہستہ آہستہ لوگوں میں ظاہر ہوں گے، اپنے حقیقی نام سے وہ ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے غیر حقیقی نام سے ظاہر ہوں گے، جیسے کہ یظہر فی شبہۃ لیستبین فیعلو ذکرہ ویظہر امرہ۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اپنا جو کوڈ اسم ہے، کوڈ نام ہے، وہ تاکہ لوگ اس کو مان لے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اور اس کے بعد شخصی صفات امام مہدی کے، شخصی صفات امام مہدی کے، زمانی صفات امام مہدی کی، مکانی صفات امام مہدی خود ان کو سمجھائے۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اس زمانے میں وہ چھپے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ انٹیلیجنس وغیرہ اداروں سے، خوف سے وہ چھپے ہوئے ہوں گے تاکہ اس پر کنٹرول نہ ہو۔ اور امام مہدی کے ساتھی بھی وہ امام مہدی کا یعنی کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ امام مہدی کا یہ چھپنا یہ ظہور کے لیے اور آنے کے لیے، یعنی ان کے لیے امام مہدی کے بیعت سے پہلے جو امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس آنے کے لیے ایک باقاعدہ تمہید کی صورت ہوگی۔ اور اس زمانے میں امام مہدی کے ساتھ بعض لوگ ملیں گے بھی، سفراء بھی ہوں گے جو امام مہدی کی طرف سے نائب ہوں گے، لوگوں سے وہ باتیں بھی کریں گے، جس طرح کہ شیعہ روایات وہ اس بارے میں باتیں کرتی ہے، لیکن شیعوں نے اس سے اپنا غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کا عقیدہ بنا لیا ہے۔ لیکن امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اس دوران سفیانی اور ظالم بادشاہ وہ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن جب زیادہ ہو جائیں گے تو اس طرح امام مہدی اس کے بعد وہ یعنی روپوش ہو جائیں گے۔ تو ان 3 حالات میں یہ جو 3 حالات گزرے، 2 حالات اور تیسرا امام مہدی کے بیعت کی تیاری، تو یہ ایسے زمانہ ہوگا کہ اس دوران امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے زبانوں پر امام مہدی کا وہ چرچا ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے جو گرد و پیش لوگ ہیں وہ باقاعدہ اپنی قیادت سے مکمل طور پر تنگ آ چکا ہوگا، اور بھی امام مہدی کے کرامات اور اس کے ظہور کا یعنی مناسب وقت امام مہدی وہ تلاش کریں گے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے۔ لیکن یہ اس زمانے میں امام مہدی کا یعنی کے زمانے میں جھوٹے مدعا یعنی مہدویت وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ حق مہدی کی طرف لوگوں کی توجہ وہ زیادہ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یعنی وہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، حالانکہ امام مہدی کا جو کی بات ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، لیکن پھر بھی لوگ جھوٹے مدعیان کی وجہ سے حقیقی مہدی سے بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کریں گے۔ لیکن جو حجاز میں اس زمانے میں جو سیاسی قوت ہے، تو سیاسی
قوت کا باہمی تنازع اور قبائل کا لڑنا وہ امام مہدی کے لیے تکوینی طور پر راہ ہموار کرے گا، اور اس راہ ہموار کرنے کی صورت میں امام مہدی جب وہ یعنی آئیں گے، اور امام مہدی وہ باقاعدہ لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح امام مہدی سے متعلق جتنی روایات ہے، یہ ان روایات کا ایک تطبیقی جائزہ ہے۔